بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، آج کے اس ویڈیو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے حالات و واقعات پیش کروں گی۔ مدینہ کی ہجرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں ایک عظیم انقلابی اقدام ہے۔ اس ہجرت کی وجہ سے اسلام کی شان و شوکت قائم ہوئی اور الفت و محبت کی بنیاد پر اسلامی معاشرے کی تشکیل عمل میں آئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ہجرت فتح مکہ کی تمہید ثابت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کی بڑی وجہ وہاں کے لوگوں کا یکے بعد دیگرے اسلام قبول کرنا تھا۔ جو لوگ مکہ میں حج کے لیے یا تجارتی لین دین کے لیے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے، لہٰذا سب سے پہلے مدینہ کے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر دوسرے سال 12 لوگوں نے، اور پھر تیسرے سال حج میں آنے والے 73 مردوں اور 2 عورتوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت بھی دی۔ جب وہ لوگ واپس لوٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو ساتھ کر دیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے وہاں کافی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب مسلمانوں کو دین کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ مل چکی تھی۔ صحابہ کرام چپکے مدینہ ہجرت کرنا شروع ہو گئے۔ جب قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی اشاعت سے روکنے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس بات کی خبر ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے آدھی رات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ مدینہ کی جانب ہجرت میں سب سے نمایاں کردار انصار مدینہ کا دکھائی دیتا ہے، جنہوں نے خلوص دل سے اسلام قبول کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ مدینہ میں لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے شدت سے منتظر تھے۔ انہوں نے شہر سے باہر نکل کر محبت و شان و شوکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے کچھ دور قباء میں حضرت سعد بن خثیمہ کے مکان میں 14 روز تک قیام کیا۔ قیام کے دوران ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی، جس کا نام آگے چل کر مسجد قباء ٹھہرا۔ 14 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر قیام فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری اونٹنی جہاں ٹھہر جائے گی میں وہیں قیام کروں گا۔ چنانچہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس آ کر ٹھہر گئی۔ انہوں نے نہایت خوشی و مسرت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، اور یوں ان کے مکان میں پیارے نبی رونق افروز ہو گئے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہاں کے لوگ ایک میدان میں نماز ادا کرتے تھے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کی مدد سے پہلی اسلامی ریاست قائم فرمائی، جس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود منتظم اور سربراہ بنے۔ سب سے پہلے دستور بنایا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مواخات کے ذریعے ایک مہاجر کو اور ایک انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اس طرح مہاجرین نے مکہ کے رہن سہن اور معاش کا مسئلہ حل فرما دیا اور ساتھ ہی ریاست کی حفاظت کے لیے باقاعدہ فوجی انتظام قائم کیا۔ تعلیم کی بہتری کے لیے صفا اور دیگر ادارے قائم کیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی دیکھ بھال کی بذات خود ذمہ داری لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین انتظام کی بدولت مدینہ ایک پرامن اور فلاحی ریاست بن گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور سپہ سالار اپنے سپاہیوں کو جنگی فن اور مہارت سے آشنا کراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یقین دلاتے تھے کہ کامیابی اور کامرانی اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے جنگی حالات میں بھی اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل نہ ہونا۔ جہاں مکہ میں قانون اور قانون کی پاسداری کا فقدان تھا، وہاں مدینہ منورہ میں قانون کا بول بالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے امن اور انصاف والے فیصلوں میں ہمیشہ منصف رہتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت برا بن عازب کی اونٹنی کسی کے کھیت میں چلی گئی اور اس کا کھیت چر لیا۔ وہ کھیت والا شکایت لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا موقف سننے کے بعد فرمایا کہ دن کے وقت فصلوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس کے مالکوں کی ہے، جبکہ رات کے وقت اپنے جانوروں کو قابو میں رکھنا اس کے مالکوں کا کام ہے۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی نقصان کا معاوضہ بھرنے یا نہ بھرنے کا معاملہ واضح ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں قبیلہ مخزوم کی فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی۔ چوری کی سزا کے طور پر اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ اس عورت کے ورثاء نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی کہ اسے معاف کر دیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو ان کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ مکی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ اللہ کے حکم سے ملا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدنی زندگی میں اسے دنیا کے سامنے عمل کر کے پیش کر دیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہی کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیں مل جاتا ہے۔ زندگی کا بڑا مسئلہ ہو یا روزمرہ زندگی کے معمولی مسائل،
ہر بات کا حل سیرت طیبہ سے بآسانی مل جاتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے 10 سال ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی تمام امت مسلمہ کے لیے راہ نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔